بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے. تصویر کو کے ساتھ اپنے لشکر کے ساتھ مخدوم پاک کے آستانے کی طرف بالکل سامنے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. ان کا جلوس، ان کا لشکر آ رہا ہے مخدوم پاک کے آستانے کی طرف. آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. تو یہ مخدوم پاک کے آستانے پر آ چکا ہے بابا جی کا لشکر. مخدوم پاک کے دربار میں آستانے کے اندر جایا جا رہا ہے. یہ سب چادریں پیش ہوگی. جی یہ لوگ دلی سے آئے. یہ مہمان مخدوم پاک کے عقیدت مند سچے عاشق جو ہمیشہ ہر سال اسی طرح آتے ہیں مخدوم پاک کے دربار میں. جی 34 سال سے، جیسا کہ بابا جی نے کہا 34 سال سے مخدوم پاک کے دربار میں آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیو، آپ نے ویڈیو دیکھی کس طریقے کا ایک دربار میں عرس چل رہا ہے. عرس کے موقع پہ کوئی مہمان آئے ہیں دور سے، لیکن وہ اس کے ساتھ میں کیا لے کے آئے ہیں؟ ان بابا جی کا ایک تصویر لے کے آئے ہیں، اور اس تصویر میں لوگ جو ہے پھول ڈال رہے ہیں ثواب کی نیت سے، عبادت کی نیت سے. یعنی پھول ڈالنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یا تو عبادت ہوتا ہے، یا پھر کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے ایک احترام کا معاملہ آتا ہے، اور مطلب کہ اس کے پیچھے ایک احترام کا معاملہ آتا ہے، اور اس کے پیچھے ضرور بالضرور وہ لوگ اس کے نیکی کی وجہ سے یہ لوگ ثواب کی نیت سے یہ سب کرتے ہوں گے، جو کہ سراسر حرام ہے. ایک تصویر کی عبادت کرنا، تعظیم کرنا وہ حرام ہے، جو کہ بت پرستی کے زمرے میں آتا ہے. تو میرے بھائیو، یہ عرس کے موقع پہ یہ جو عرس ہے، اس کا کیا شرعی حیثیت ہے، وہ آج ہمیں سمجھائیں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب. آپ ویڈیو کمپلیٹ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے. بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. نہیں یار دوست کی شادی پہ نہیں آپ کرتے؟ دمال ڈالتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں. یہ بھی سرکار کا بیاہ ہے. ہاں جی، سرکار کا بیاہ. ہاں جی، میلہ چراغا سرکار کا ہاں بیاہ ہی ہوتا ہے نا. ماتھا ٹیکتے ہیں آپ اندر جا کے. اچھا سر، عرس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتا دیجیے گا کہ اس کی میننگ کیا ہے اور اس کی اصل میں حقیقت کیا ہے. سر اس کا کوئی دین سے تعلق ہی نہیں ہے. یہ اسی طریقے سے کہ آپ مجھے یہ پوچھیں کہ یہ جو فلاں پولیٹیکل جماعت کا جلسہ ہوتا ہے، اس کی ذرا ڈیٹیل بتا دیں. دین سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ان کی اپنی ٹرمنالوجی سے بنائی ہوئی. وہ کہتے ہیں جی وہ جو حدیث میں آیا نا بخاری میں کہ پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا، تو وہ اس کو وہ عروس کہا جاتا ہے، اس سے عرس نکالا ہے. یہ ساری باتیں بھئی نہ صحابہ کو پتہ تھیں، نہ تابعین کو، نہ تبع تابعین کو. یہ اسی طریقے سے جیسے یونس، سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب لوگوں نے کہا کہ یہ ہستیاں میں اللہ کے قریب کر دی، اللہ نے فرمایا تم مجھ سے ایسی باتیں کر رہے ہو جو میرے علم میں تو زمین و آسمان میں کہیں نہیں ہے کہ میں نے کوئی ایسے بندے بنائے ہیں کہ جن کی بات کر کے تم میرے قریب ہو گئے. تو یہ زمین و آسمان میں کسی قرآن و حدیث میں عرس والا معاملہ تو کوئی نہیں. یہ لوگوں کی فیبریکیشنز ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم ہر سال مناتے ہیں. اگر یہ مناتے ہیں تو حضرت ابو بکر کا عرس کب ہوتا ہے سر؟ یا وہ ولی اللہ نہیں تھے؟ ہاں وہ کہتے ہیں وہ تو صحابی سن، ولی تے نہیں سن. سارے ولی ہوندے تے 100 انہاں دی کرامتاں تے کتاب لکھی ہوندی. شیخ عبد القادر جیلانی کی آپ کرامتیں گنے سارے صحابہ کی بھی جمع کریں نا، ویسے تو ملنی کوئی نہیں ہے، تو ان کے ایک صفحے کے برابر نہیں ہونی ہے. کیونکہ وہ صحابہ اصل میں وہی ولی تھے، باقی آپ کے بنائے ہوئے ولی ہیں. ان کی سند اللہ نے نازل نہیں کی ہے. صحابہ اور اہل بیت کے ولی ہونے کی سند اللہ نے نازل کی ہے. باقی آپ جتنے دعوے کریں وہ آپ کی منہ شگافی ہیں. آپ جس کو مرضی کہتے رہے ولی، جس کو مرضی بنا، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. کیا اگر کوئی دربار پر صرف دعا کی نیت سے جاتا ہے تو کیا وہ جائز ہے؟ جبکہ حدیث میں آتا ہے قبروں کی زیارت کی اجازت اس لیے دی گئی ہے کہ وہاں جا کر تمہیں موت یاد آئے. بالکل غلط ہے. یہ تو اسی طریقے سے کہ آپ شراب خانے مسلح ڈھونڈنے چلے جائیں کہ جی میں تو نماز پڑھنے کے لیے مسلح لینے آیا ہوں. جو جگہ نبی علیہ السلام کی مخالفت میں بنائی گئی ہیں. ابو داؤد میں حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا میں نے مقام بوانا کے اوپر 100 اونٹ اللہ کے نام پہ قربان کرنے ہیں. اللہ کے نام پہ قربان کرنا کوئی برا کام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہیں وہاں مشرکین کے زمانے کا کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا؟ ہوتے ہی کوئی کہہ دے کہ جناب یہ حضرت صاحب کی یاداں تازہ ہو رہی ہیں دوبارہ. تو جہاں پہ غلط کام ہوتے ہیں، جو چیزیں غلط بنائی گئی ہیں، وہاں پہ اللہ کے نام کی قربانیاں کرنا بھی منع ہے. تو قبروں پہ جاؤ آخرت کی یاد آئے گی. مزارات پہ جانے کی آخرت کی یاد نہیں آتی. وہاں تو سیلفیاں اور شوٹنگز، یہ چیزیں یاد آ رہی ہوتی ہیں. مزارات تو اس وقت یہی بنے ہوئے ہیں. آپ جا کے دیکھ لیں علی بن عثمان اجویری صاحب کا مزار وہاں پہ کیا بنا ہوا ہے.
قبروں پہ جا کے تو آخرت کی یاد، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت یاد ہے، یہ ان قبروں پہ آئے گی جو واقعی قبریں ہوں گی کچی بنی ہوئی، جن سے آپ کو عبرت حاصل ہوگی. جو مزارات بنے ہوئے ہیں یہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے قبروں پہ مارتے مت بناؤ، ان کو پکا مت کرو، یہ تو نبی علیہ السلام کی مخالفت میں. یہ تو آپ یہ پوچھ رہے ہیں مجھ سے کہ جی سینمے میں اسلامی فلمیں دیکھنی چاہیے یا غیر اسلامی. میں کہوں گا سینما ہی غلط ہے، فلمیں تو بعد میں ہوگا. تو دربار بنانے ہی غلط ہے، جانا تو چھوڑ دیں. قطعاً کسی ایسے کام کو سپورٹ نہ کریں جو نبی علیہ السلام کی مخالفت کے اوپر ہے. اچھا اگلا سوال ہے کہ جی مزارات والے عورتوں کو کیوں نہیں روکتے؟ میرے بھائی یہ تو آپ انہی سے جا کے پوچھیں کہ وہ عورتوں کو مزارات پہ آنے سے کیوں نہیں روکتے. خود امام رضا بریلوی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے جس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ عورتوں کی قبروں پہ حاضری حرام ہے. حالانکہ ہم نے صحیح الاسناد احادیث سے ثابت کی ہے. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں عورتوں کی قبروں پہ حاضری، صحیح مسلم سے میں نے احادیث ثابت کی ہیں کہ عورتیں بھی قبروں پہ جائیں گی اور انہوں نے بھی درس عبرت حاصل کرنا ہے. البتہ ترمذی میں، ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ جو کثرت کے ساتھ عورتیں قبرستان جاتی ہیں ان پہ اللہ کے نبی کی لعنت ہے. کبھی کبھار تو عائشہ سے جانا بھی ثابت ہے اور نبی علیہ السلام نے حکم عام دی ہے. اور اس حوالے سے میرا وہ کلپ دیکھ لیں، اس میں نے علمی دلائل سامنے رکھے ہیں. عرب علماء اور یہاں پہ امام رضا بریلوی صاحب یہ اس ایک عجیب و غریب بات پہ متفق ہو گئے ہیں کہ جی عورت قبر پہ نہیں جا سکتی، عورت قبرستان جا سکتی ہے. البتہ کثرت کے ساتھ نہ جائے. عورت جنازہ بھی پڑھ سکتی. صحیح مسلم میں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک باقاعدہ صحابی کا جنازہ پڑھنے کے لیے صحابہ کو کہا کہ اس کی میت لا کے ادھر رکھو میرے حجرے کے سامنے، میں نے اس کا جنازہ پڑھنا ہے. جنازہ بھی پڑھ سکتی ہے. عورت نماز کے لیے بھی مسجد میں جا سکتی ہے اگر وہ شرعی حدود سارا اس کا خیال رکھا جائے. تو مزارات پہ جو عورتیں جا رہی ہیں یہ تو کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے. ایون امام صاحب بریلوی صاحب کے نزدیک تو قبر پہ عورت نہیں جا سکتی. اب یہ جو لوگ عورتیں مزارات کے اوپر لے کے جا رہے ہیں یہ ان کو خود عقل کرنی چاہیے. اور اس میں ظاہر ہے کہ جو مزارات کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں متولی، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو روکیں. تو حضرت داتا گنج بخش جن کا آج کل عرس جاری ہے، علی حجویری صاحب المتوفہ 465 ہجری، آلموسٹ 1000 سال ہونے والے ہیں ان کو فوت ہوئے ہوئے. تو وہ پاکستان بنانے والوں میں شامل ہیں. اگر پاکستان کو خزانے میں کمی ہے، گنج اگر ختم ہو گیا ہے، گنج کہتے ہیں خزانے کو، وہ کہتے ہیں گنج بخش تو ہمارے پاس موجود ہے. ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ بجائے IMF سے قرضہ مانگنے کے وہ ان کے درباروں پر جائیں، ان سے جا کر مانگیں. اور استغفر اللہ واتوب الیہ اپنے بابوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اینڈ پہ انہوں نے جو حدیث پڑھی وہ نبی علیہ السلام سے متعلق تھی، صحیح بخاری کی حدیث، انما انا قاسم واللہ یعطی. وہ انشاءاللہ میں بعد میں ایڈریس کرتا ہوں اس حدیث کو. تو وہ اپنے بزرگوں کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ آپ ان سے جا کر مانگیں، آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر سلمان مصباحی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پاکستان کے جتنے زندہ پیر بابے بزرگ موجود ہیں نا، ان ساروں کو اکٹھا کر کے داتا دربار لے جائیں. حکمران تو نہیں جا رہے نا، حکمران تو آپ کی نظر میں فاسق ہیں، فاجر ہیں، مجرم ہیں. آپ تو نیک روحیں ہیں نا، ساری نیک روحیں پاکستان کی اکٹھی ہو کے جائیں درباروں پہ اور جا کے ان سے ریکویسٹ کریں کہ جی ہمارا یہ IMF کا قرضہ اتار دیں، ہماری بجلی پوری کر دیں. 1965 تک تو آپ راوی کے پل پہ آ کے بم پکڑتے تھے. آپ کے دربار پہ بم ٹھوک کے چلا گیا ایک بندہ، وہ آپ سے نہیں پکڑا گیا. ہو سکتا ہے ان دنوں میں آپ کسی وزٹ کے اوپر ہوں، تو مہربانی کریں اب تو اس ملک کے اوپر کوئی نظر کرم فرمائے. تو یہ آپ حکمرانوں کو کیوں مشورہ دے رہے ہیں؟ اس میں تو 4 باتیں اور نکل آئیں گی. حکمران چلے بھی جائیں، نکلنا تو اس میں سے کچھ نہیں ہے. ہاں ذلت مزید بڑھ سکتی ہے. تو پھر آپ لوگ کہیں گے جی حکمران تو آپ کو پتہ ہے فاسق اور فاجر ہے، تو بزرگوں نے تو ان کی سننی نہیں ہے. تو آپ لوگ جاؤ نا، بجائے حکمرانوں کو مشورہ دینے کے یہ جو شرکیہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے وہ آپ خود کرو اور پھر نکالو اس میں سے جو نکلتا ہے. اور یہ کہانیاں کروانی بند کر دیں آپ لوگ. اصل میں ان لوگوں نے قرآن و سنت تو پڑھا نہیں ہوا، یہ بزرگ بابوں کی کتابیں پڑھتے ہیں. اور اس کتاب کا تو میں بے شمار دفعہ پوسٹ مارٹم کروا چکا ہوں، کشف المحجوب کا، جو منسوب ہے علی بن عثمان حجویری کی طرف. ہم 1 ٹن حسن ظن رکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے نہیں لکھی ہوگی، لیکن ان کے ماننے والے تو انہی کی طرف منسوب کر رہے ہیں. اس کتاب کے اندر باقاعدہ طور پر انہوں نے ٹیمپرڈ تورات کا ایک گستاخانہ واقعہ
حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ اپنی صحابی کی بیوی کے اوپر عاشق ہو گئے تھے اور اسے قتل کروا کے خود شادی کر لی، نعوذ باللہ. اس سے انہوں نے جنید بغدادی کا صحف ثابت کیا. صحف اور سکر کا چیپٹر نکال لیں کشف المحجوب میں، اور رزلٹ نکالا اس جھوٹے واقعے سے. اس کے بعد انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک ہمارے نبی کی عزت کے اوپر حملہ کرتے ہوئے زید ابن حارثہ کی بیوی سیدہ زینب ان کی طرف ایک جھوٹا واقعہ منسوب کہ نبی علیہ السلام کو وہ ایک دفعہ آپ کی نظر پڑ گئی تو وہ اپنے خاوند کے اوپر حرام ہوگی اور بعد میں حضور نے ان سے شادی کر لی، نعوذ باللہ. اور اس سے انہوں نے اپنے بابا جی بایزید بستامی کا سکر ثابت کرنے کی کوشش کی. یعنی اپنے بابوں کی غلطیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے انبیاء کو تختہ مشق بنایا ان لوگوں نے. میں کافی دفعہ یہ ساری چیزیں پیش کر کے ان کے پوسٹ مارٹم بھی کر چکا ہوں. مجھے آج ان چیزوں کے پوسٹ مارٹم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف حصول برکت کے لیے میں نے ان لوگوں کا سٹیٹس بتایا ہے کہ جن لوگوں کی طرف یہ آپ لوگوں کو بھیج رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جی دلیل اس کی یہ ہے کہ جو خواجہ اجمیری تھے انہوں نے یہ شعر کہا تھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. اور ان کا نام لے رہے ہیں کہ جن کی طرف کتاب منسوب ہے حشت بہشت میں، جو فوائد السالکین چیپٹر ہے، جو پاک پتن شریف والے بزرگ جو تھے خواجہ فرید الدین گنج شکر، انہوں نے اپنے پیر قطب الدین بختیار کاکی کے ملفوظات جمع کیے کیونکہ ان کے پیر آگے معین الدین چشتی المتوفا 633 ہجری تھے، تو ان کی طرف وہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ کافی دفعہ میں پوسٹ مارٹم کر چکا ہوں. مجھے تو شرم آتی ہے بار بار ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے کہ کن لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں، کن لوگوں کو اپنا بزرگ بنا کے پیش کر رہے ہیں. بازید بستامی کے بارے میں یعنی جو جو باتیں کشف المحجوب میں انہوں نے کلیم کی ہیں کہ ان کے منہ سے اللہ بولتا تھا، نعوذ باللہ. یہ تو ہمارا عقیدہ رسول اللہ کے بارے میں نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم کہتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہ کہتے ہیں جو ان پر وحی ہوتا ہے. یہ بات سیم تذکرۃ الاولیاء کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے، وہاں تو ایک سٹیپ آگے گئے ہیں وہ فرید الدین عطار المتوفا 627 ہجری. پوری دنیا میں بابوں کے جتنے واقعات ہیں نا جو مصباحی صاحب بھی سناتے ہیں، یہ کتاب 800 سال پہلے فرید الدین عطار نے لکھی ہے، جس کو منگولوں نے قتل کیا تھا. میں بھی منگولوں کی اولاد ہوں، ہاں، لیکن اس ٹائم وہ کافر تھے، اللہ نے ان کو مسلط کیا مسلمانوں پہ. اب اسلام کی دولت سے سرفراز کر کے مجھے مسلط کر دیا ان کے اوپر. ہاں، تو خود یہ نگاہیں مارتے رہے اور جب منگول آئے تو منگولہ نے نگاہ نہیں ماری، تلوار مار کے وٹ چڑے سارے. ہاں، انہوں نے نگاہ ہوتے ہی رہ گئی ہیں. تو فرید الدین عطار نے تذکرۃ الاولیاء میں بازید بستامی کے بارے میں لکھا ہے کہ لوگ ان کے اوپر خام خواہ الزام لگاتے ہیں، ان کے منہ سے تو اللہ بولتا تھا. اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ قیامت کے دن محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا. جی وہ تو کسی بابے نو کھنگن بھی نہیں دینا قیامت والے دن. ویسے تو آپ کو بتاتے ہیں جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اس دن انبیاء بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے. اچھا، انبیاء نفسی نفسی کر رہے ہوں گے اور بابے کہہ رہے ہوں گے کہ محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. بلکہ اس سے اگلی بات لکھی ہوئی ہے لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. یہ بازید بستامی نے، یعنی اب میں کیا کہوں کہ بکواسیات ارشاد فرمائے، یہ کیا ٹھیک ہے نہ ہی بازید ہے. 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں یہ ابو یزید بستامی، یزید دے ابا جی. اور ساڈے امام کا نام ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری، یہ بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. اور یہ مسلم شریف میں حدیث لے کے آ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے حضور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور میری شفاعت قبول کی جائے گی. سب سے پہلے مجھے قبر سے نکالا جائے گا اور سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پر دستک دوں گا اور داروغہ جنت پوچھیں گے کون؟ میں کہوں گا محمد. تو وہ عرض کرے گا کہ مجھے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھولا جائے. ہمارے امام جو ہیں وہ سینٹرڈ اراؤنڈ پروفٹ ہیں اور ان کے امام جو ہیں وہ اپنے اراؤنڈ سینٹرڈ ہیں. یہ فرق ہے. خیر اس کے اوپر میں اتنی دفعہ بول چکا ہوں کہ
मुझे फिर 1 घंटा सिर्फ इन बाबों का पोस्टमार्टम करने के लिए चाहिए। मैं मिसबाई साहब की उस स्टेटमेंट की तरफ आता हूँ जो उन्होंने कहा कि जी जाके तो बाबा जी से मांगना शुरू कर दें, तो बाबा जी जो है वो हेल्प आउट कर देंगे, IMF से मांगने की ज़रूरत नहीं। तो सरकार जाओ ना, मांगो ना। अब ये इस तरह की बातें पता क्यों करते हैं? इन्होंने बाबों से यही कुछ सीखा हुआ है। बाबा जी, बाबा जी। तो मेरे भाई उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और पहले वाले की वीडियो के बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए।